آج سوچا کہ آپ سے عام باتیں کروں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک درخت کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک عظیم الشان درخت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم غور کریں اس درخت نے قدرت سے کیا کیا لیا ہے۔ اس نے قدرت سے پانی، مٹی، معدنیات اور ہوا سے نائٹروجن لیا ہے، اور اس کے اس کے عوض درخت ہمیں کیا دیتا ہے؟ سایہ، آرام کرنے کی جگہ، پھل پھول، اور آخر میں اپنے اعضا یعنی لکڑیاں دے دیتا ہے، اور پھر ایک دن درخت چلا جاتا ہے۔ درخت کی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ قانون قدرت ہی یہی ہے کہ ایک فائدے مند چیز پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نفع اور فائدہ دینے کے بعد اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اور پھر دوسرے لوگ یا دوسری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہم اگر اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں کائنات میں، اس دنیا میں چاروں طرف مختلف چیزیں نظر آئیں گی۔ ہمیں دریا نظر آئیں گے، ندیاں، پہاڑ، چشمے، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں، ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کے لیے ہیں کہ وہ ہماری نشو و نما کرتی ہیں تاکہ ہم بڑھیں، ان کو لے کے چلیں۔ بعض لوگ یہ کہیں گے ایسا نہیں ہے، ہم خود ہی اپنی تقدیر بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ درست کہا، لیکن آپ کو یہ بات فنڈامنٹل پرنسپل تو یاد رکھنا پڑے گا نا، کہ نام اور مقام تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ کہاں پیدا ہوں گے، کیا نام رکھا جائے گا، یہ آپ کے بس کو نہیں ہوگا۔ یہ اس کے علاوہ جو چیزیں قدرت نے، کائنات نے بنا رکھی، جو میں نے آپ سے ذکر کیا، پھل پھول، سبزیاں، پانی، دریا وغیرہ، یہ سب ہماری نشو و نما کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم یہ بانٹیں۔ تقسیم کے بعد گجرات سے آنے والے نوجوان کراچی میں جو پہنچا، اس کے پاس کوئی خاص واجبی سی تعلیم تھی، کوئی اسکل بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کیا لینا ہے، اس نے سوچا کہ میں نے کیا دینا ہے، اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو۔ وہ شخص تھا عبدالستار ایدھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایدھی نے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو کھانا دیا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو اس نے کپڑا دیا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو اس نے طبی امداد پہنچائی، ٹرانسپورٹ مہیا کیا، کیا نہ کیا۔ غالباً 1973 کی عرب اسرائیل جنگ تھی، یہ پہنچ گیا تھا زخمیوں اس کے امداد کے لیے۔ تو بیت المقدس میں غالباً، یا فلسطینیوں کے علاقے سے اس کو گرفتار کر کے اسرائیلی پولیس نے حوالات میں بند کر دیا۔ پھر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو مشہور سماجی کارکن ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ایدھی کا نام جب ہمارے آتا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایدھی کسی غریب آدمی کا نام ہے۔ ہمیں ایدھی کے نام سے یہ آتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کو دیتا ہے، جو بہت سے کروڑ پتیوں، ارب پتیوں سے بہتر ہے، جو بہتوں کو کھلاتا ہے۔ تو قدرت بھی ہم سے یہی توقع کرتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے بھائی بہنوں کی کیا حالت ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ہمیں ہمارے عزیز رشتہ داروں کی کیا ہے۔
تو ہم کیسے ان کی مدد سے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے ناراض ہیں، یا اس لیے کہ ہم پریویلیجڈ ہیں اور وہ کسی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں؟ تو بہتر وہی ہے، وہی ہاتھ بہتر ہوتا ہے جو دیتا ہے، اور دینے والا ہاتھ ہی لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری عمر ان کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، چنان جب ہوتا نہیں ہے وہ دے بھی نہیں سکتے۔ تو اب اسی طرح ہم قدرت کے اور سسٹم پہ سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنا گھر بند کر کے چلے جاتے ہیں، یا اپنا کمرہ جہاں ہم رہائش رکھے ہیں اس کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، ہفتوں اور مہینوں کے بعد آتے ہیں تو ہم کیا دیکھیں گے؟ گرد دیکھیں گے تمام چیزوں میں چھائی ہوئی ہے، ٹیبل پہ، شیلف پہ، فرش پہ۔ تو کیا ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں فوری طور پہ؟ نہیں، جب تک ہم صفائی نہ کر لیں، گرد کو صاف نہ کر لیں۔ تو یہ گرد جس سے ہم اتنی الجھن محسوس کرتے ہیں یا جس سے نفرت کرتے ہیں، جانتے ہی کیا ہے؟ یہی تو زندگی کا راز ہے، یہی تو زندگی کی نشو و نما دیتی ہے۔ ہماری زمین جو ہے اگنیس راک سے بنی ہوئی ہے۔ اگنیس راک وہ لاوا کی راک ہے جو آج سے کروڑوں ملینز ایئرس پہلے زمین نے پھٹی، پھر اس میں جہاں تک لاوا تھا پہنچا، پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا اپنے زور پہ، اور جہاں پہ اس کا زور نہیں تھا تو زمین کے اندر رہ گیا۔ لیکن اس کے اوپر جو مٹی ہے جو پڑی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے غلہ دیتی ہے، ہمارے لیے ہمیں ایک ساؤنڈ اسٹرکچر مہیا کرتی ہے جس پہ ہم مکان بنائیں، اور جس سے ہم سبزیاں پھل وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ یہی مٹی جو ہے ہماری فضا کو کثافت مہیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پانی بادل کی شکل میں بنتا ہے، بادل پھر بارش کی شکل میں زمین پہ اترتے ہیں۔ ہماری فضا میں جو گرد کی تہ چھائی ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بارش نہ ہو اور زندگی ناممکن ہو جائے، واٹر سائیکل ختم ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت نے اس سسٹم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سسٹم کچھ نہ کچھ دیتا ہوتا ہے۔ مٹی جسے گردہ ہے وہ ہم کو دے رہا ہے، لائف دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے۔ تو ہم یہی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ نیچر کے اسباب میں دیکھیں کہ ہم مشکل زندگی میں پڑ جائے، کسی وجہ سے ہم نے تعلیم نہ حاصل کی ہو، کسی وجہ سے ہم زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں، کسی وجہ سے ہم نے اپنا گھر نہ بنایا ہو، کسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی شادی نہ کر سکے ہوں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے امتحان کہا جاتا ہے۔ قدرت نے زندگی امتحانات سے رکھی ہے۔ کسی کے منہ میں، جسے ہم سنتے ہیں لٹرلی جو ہوتا ہے کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، تو منہ میں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں بڑی محنت مشقت کرتے ہیں۔ مثلا قائد اعظم کی مثال کہ وہ منہ میں سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام زندگی میں بڑے محنتی تھے، اور بر صغیر کے ٹاپ کے وکلاء میں شمار ہوتے تھے، مہنگے ترین وکلاء میں۔ نوابین صرف قائد اعظم کو انگیج کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ تو زندگی میں جو دولت مند لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی نشے و فراز سے گزرتے ہیں۔ کبھی ان کی چیزوں کو گورنمنٹ نیشنلائز کر لیتی ہے، کبھی ان پہ بھاری ٹیکس لگا دیتی ہے، سیاسی معاملات کو جرمانے لگا دیتی ہے، پڑھ نہیں سکے ہیں، والدین کی استطاعت نہ تھی۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بچے سائیکلوں کی دکانوں پہ اور موٹر سائیکل کی دکانوں پہ اور میکینک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے آپ ہی کے بچے ہیں اسی معاشرے کے، جو والدین اس حیثیت میں نہ تھے کہ ان کو پڑھا لکھا سکتے، اور اسٹیٹ ابھی اس قابل نہ ہو سکی ہے کہ وہ اس کو ایز اے ذمہ داری لیتی
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ میاں پھول پیدا کرتے ہیں تو کانٹے بھی پیدا کرتے ہیں. کانٹا اسی بات کا نشاندہی ہوتی ہے، آپ کو وارننگ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر پھول کا حسن دیکھنا ہے تو کانٹے کا خوف بھی موجود ہے. پھول کو چھوؤ گے تو کانٹے سے ہاتھ بھی زخمی ہو سکتا ہے. زندگی دونوں نشیب و فراز، سختی گرمی، ترقی تنزلی، سب کا شکار ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت اس ٹائم پہ کہاں ہیں. کیا ہم اسٹرگلنگ اسٹیج میں ہیں، نشیب میں ہیں، فراز میں نکلنا چاہیے. بابر نے غار میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا کہ چیونٹی جو تھی دانا غار سے نکلنے کے لیے 29 دفعہ اس نے کوشش کی اور 29 دفعہ گر پڑی. تیسرے دفعے وہ چیونٹی اپنا دانا لے کے نکل میں غار سے کامیاب ہوئی. بابر نے سوچا، لیسن سوچا. وہ اس وقت اپنے چچا کی دشمنی سے بھاگا ہوا تھا، فرزانہ سے، سینٹرل ایشیا سے، اور اپنے اس کے ساتھی بھی بچھڑ گئے تھے. وہ غار میں تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، اپنی سلطنت، اپنے باپ کی سلطنت کو کیسے واپس دوں جس پہ ظالم چچا نے قبضہ کر لیا ہے. ساتھی بھی بچھڑ گئے ہیں، ساتھیوں کو کہاں ڈھونڈوں. پھر اس نے سوچا کہ مجھے اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، یہ اگر چیونٹی نے ہمت نہیں ہاری، دانے کو اوپر تک پہنچا گئی، پھر تو میں انسان ہوں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ بابر نے یہ عہد کر لیا تو پھر پورا بر صغیر اس کے اور اس کی اولاد کے قبضے میں آ گیا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو آسانی، ترقی یا برکت آپ کی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتا. میں دولت کی جگہ برکت کے لفظ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ برکت زیادہ لفظ ہوتی ہے. برکت لفظ اگر ہوگی تو آپ کی صحت ہوگی، برکت لفظ ہوگا تو آپ کے بال بچے پڑھ رہے ہوں گے، ترقی کر رہے ہوں گے. برکت ہوگا تو آپ خود خوش ہوں گے. لیکن اگر برکت آپ کی لائف میں نہیں ہے تو پھر ایلن مسک کی طرح جو ٹویٹر کا مالک ہے، دیکھ لیں اس کی ایک بچی یا بچہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں بائی برتھ ٹرانسجینڈر ہے، نہ وہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے. لائف میں برکت اڑ جاتی ہے. تو دولت، اس لیے میں دولت کی ٹرم کی جگہ برکت کہتا ہوں کہ برکت جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہ برکت کی تو ہمیں ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی لائف میں برکت ہے تو آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہوں گے جہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یا کم لوڈ شیڈنگ ہوگی. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ زندگی میں آسانی، برکت، خوشحالی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈر گو ہوتے ہیں، پریشانیوں میں سختیاں جھیلتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نیا گرا نہیں بن سکتا یا کوئی ڈیم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پانی کو قید نہ کر دیا جائے، ٹنل سے نہ گزارا جائے. جب ٹنل سے گزارا جاتا ہے تو وہی ڈیم اور وہی نیا گرا جو خالی بہ رہا تھا پھر بجلی دینا شروع کرتا ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں گھر روشن ہو جاتے ہیں، اور پانی دیتا ہے جس سے ہزاروں ایکڑ آباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں نے امریکہ کی ایک ریاست میں ہوپر ڈیم ہے، یہ لاس ویگاس کے علاقے میں ہے، اور اس لاس ویگاس آپ کو پتہ ہے پورا شہری جوا خانہ ہے، روشنیوں کا منبع. یہ روشنیاں یہ اسی ہوپر ڈیم سے آتی ہیں. اس میں ایک شخص کے اسٹرگل ہے، جس شخص نے 30 سال لگا دیے امریکی صدور کو کہتے ہوئے کہ اس پانی کو جو مختلف کیچمنٹ ایریا سے آ رہا ہے پہاڑوں سے،
اس کو مقید کر کے ٹنل بنا کے اس سے اپنا بجلی حاصل کی جائے اور زمین کو کیا جائے۔ کتنے امریکی صدر آئے، سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمکانہ ہے، اتنا پیسہ کیسے لگایا جائے، اتنا پیسہ کیسے لگایا جائے، اتنا پیسہ کہاں سے حاصل کیا جائے۔ وہ شخص لگا رہا، آخر میں اسی کے نام پہ یہ ڈیم کر، پہلے تو دوسرا نام رکھا گیا، پھر بعد مرنے کے اسی کے نام چینج کر دیے گئے۔ تو ڈیم آخرکار بن گیا، پانی پہاڑوں سے کیچمنٹ ایریا سے اس کو لا کے ٹنل میں قید کر دیا گیا۔ آج دیکھنے کی جگہ ہے، سیاح جاتے ہیں، لفٹ لگی ہوئی ہے، نیچے آپ جائیں، بڑے بڑے ٹربائن چل رہے ہیں جو بجلی، جن کی مدد سے بجلی کو گھروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور زندگی میں ایک دفعہ آپ کو جانا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے پاس بھی بھاشا ڈیم اور تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم کی شکل کے کئی ڈیم ہیں، لیکن امریکنوں نے اس کو تو باقاعدہ ٹورسٹ کا انتظام ہے، ہر وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور اب تو لفٹ کے علاوہ انہوں نے وہ بھی بنا لاسٹ دفعہ میں نے جب دیکھا پچھلے سال ستمبر میں، تو اسکلیٹر پہ انہوں نے الیکٹرک اسکلیٹر بھی ڈال دی تھی، اور میرے خیال سے استعمال چل رہی ہوگی۔ تو آج کہتے ہیں دنیا کا سب سے روشن شہر لاس ویگاس ہے، اسی ڈیم کی وجہ سے، اور بہت بڑی تعداد میں امریکی اناج گھر کہلاتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کروں کہ قانون قدرتی یہی ہے کہ سختی ہماری زندگی میں آئے گی، ہم پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ قرآن بھی کچھ ایسے ہی کہتا ہے، تنگی کے بعد فراخی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی چیز پرماننٹ نہیں رہتی، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی لوگوں کو دے کے جانا ہے، اپنے دوست احباب میں سے، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ دیکھیں، غور کریں کہاں دے سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ آج دیکھیں انڈس ہاسپٹل ہے، غریبوں کا ہاسپٹل کہلاتا ہے۔ کیا غریب آغا خان میں جانے کا سوچ سکتے ہیں؟ آغا خان اسپتال کراچی میں نہیں، اب بہت مہنگا اسپتال ہے، لیکن انڈس ہاسپٹل کراچی کے مخیر حضرات کے عطیے سے چلنے والا، جو آغا خان جیسا علاج مہیا کرتے ہیں، وہ ان کی سروسز اتنے پیمانے پہ نہیں ہے۔ اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ غریبوں کی اکثریت ہے، اور درمیانہ اپر مڈل کلاس اور عمرہ تو کم ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آج کی گفتگو سے یہی حاصل کیا کہ ہم نے تقسیم کرنا ہے، دینا ہے۔ جو لینے والا جو ہوتا ہے اس سے بہتر ہے دینے والا۔ زندگی میں نشیب فراز ہوتے ہیں، اور یہ قدرت کا انعام ہے۔ یہ ہمارا کرہ ہے، ہمارے کرہ زمین قائم ہی اسی پہ ہے۔ شکریہ۔